السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت بہادر بابا کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت بہادر بابا، حضرت سید بہادر بابا جو ابک بابا کے نام سے بھی مشہور ہیں، سید نادر یعنی مس بابا کے بیٹے اور NWFP کی ایک مشہور صوفی کاکا صاحب کے والد تھے۔ آپ 15 رمضان المبارک 941 ہجری اور 1524 عیسوی کو خٹک کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس کا ابتدائی اسکول اس کا اپنا ہی گھر تھا، جہاں اسے ان کے والد نے پڑھایا تھا۔ گھر پر اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ وقت دوسرے معروف صوفیاء جیسے شیخ کی صحبت میں گزارا، محمد غوث گوالوری، شیر محمد جعفر لاہوری، شیخ حمزہ کشمیری اور حاجی عبدالوہاب صاحب کے علم سے استفادہ حاصل کیا۔ پھر وہ اپنے آبائی شہر واپس آیا اور وہاں کچھ وقت گزارا، لیکن اپنے والد مس بابا کی وفات کے بعد 2 صفر 969 ہجری 1561-62 عیسوی بہادر بابا اپنے آبائی شہر کے مشرق میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر کناہیل میں آئے اور وہاں اسی علاقے میں ایک جنگل میں آباد ہوئے۔ کناہیل گاؤں اب بھی ایک گھاٹی کی منہ پر موجود ہے، جس سے بہادر بابا کے مقبرے کو جانے والی سڑک گزرتی ہے۔ اس نئے ٹھکانے میں وہ اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ سخت جدوجہد سے بھرپور زندگی کے بعد ان کا انتقال 14 شعبان 1027 ہجری 1617 عیسوی کو ہوا اور وہی نوشہرہ کی جنوب مشرق میں تقریباً 15 کلومیٹر دور کناہیل میں دفن ہوئے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں مسلک کے بارے میں۔ تو بہادر بابا چشتیہ اور سہروردیہ میں اپنے والد کی پیروکار تھے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں دور حاضر کی صوفیاء کے بارے میں۔ تو بہادر بابا حضرت سید علی ترمیزی المعروف پیر بابا، حضرت عبدالوہاب المعروف اخن پنجو بابا، بایزید انصاری یعنی روشنائی تحریک کے بانی اور حضرت پیر سبک صاحب وغیرہ کے ہم اثر تھے۔ اگر پیروکاروں کی بات کریں تو ان کی بہت سے پیروکار تھے، لیکن ان میں سے چند ایک جیسے میاں ولی صاحب، میاں شادی صاحب، اخن میاں داد اکبن شریف بلہی، شیخ اللہ داد خٹک، شیخ ناسک اور فقیر ملک میر وغیرہ عوام میں بہت مقبول ہوئے۔ اگر اولاد کی بات کی جائے تو بہادر بابا نے ایک بار شادی کی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا انتقال بچپن میں ہوا اور باقی 3 کے نام یہ ہے: شیخ عفان، حیات خان، کستر گل یعنی کاکا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر ذرائع ان تمام ناموں کا ذکر نہیں کرتے، صرف عجب اور قدوسی ان کا واضح طور پر حوالہ دیتے ہیں۔ شیخ عفان اور حیات خان مقبولیت کے لحاظ سے اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیچھے تھے۔ ان کی اولاد کو ابا خیل میاگان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اب NWFP کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اب بھی اپنے آبائی نام ابا خیل سے مشہور ہے۔ 3 بھائیوں میں صرف کستر گل کا مقدر تھا کہ وہ تصوف کی راہ میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ ان کی اولاد کاکا خیل کے نام سے مشہور ہے، جو NWFP کے مختلف علاقوں میں آباد ہے، لیکن بنیادی طور پر زیارت کاکا صاحب میں ہے۔ کاکا صاحب کی قبر 1661 عیسوی میں ان کی بیٹی حلیم گل بابا نے بنوائی تھی۔ اگر مقبرے کی بات کریں تو بہادر بابا کا مقبرہ ایک دیوار سے بند ہے۔ مین گیٹ مغربی جانب ایک گہرے کٹے ہوئے محراب کے نیچے کھلتا ہے، جس میں سٹوکو میں پھولوں کے ڈیزائن والی مستطیل پینلز کی عمودی قطار لگی ہوئی ہے۔ محراب والے راستے کے اوپر راحت میں تعمیر کی تاریخ 1954 عیسوی لکھی ہوئی ہے۔ پیراپٹ کو سٹوکو میں ایک ناتس پتوں کے ڈیزائن سے سجایا گیا ہے اور ہر کونے پر 2 مینار سب سے اوپر ہیں۔ ان میناروں کے بیچوں بیچ ایک کٹا ہوا ڈیزائن ہے جس پر بہادر بابا کا نام بلند ہے۔ ہر طرف 2-4 چھوٹے ڈومیکل ڈانچے سے جڑے ہوئے ہیں۔ 4 دیواری کے اندر ایک مسجد، ایک لنگر خانہ، کچھ زائرین کے کمرے اور اصل مقبرے کی عمارت ہے۔ جیسے ہی زائرین گیٹ وے سے گزرتے ہیں، وہ لنگر خانہ کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی بائیں جانب کمروں کا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں۔ سامنے والے حصے میں کچھ کمرے ہیں جن کا مقصد زائرین کی رہائش ہے۔ یہی سے ایک پل کے ذریعے ہوار کو عبور کیا جاتا ہے۔ اگر مسجد کی بات کی جائے تو مسجد تھوڑی دیر پہلے تعمیر کی گئی تھی اور اس میں خالیہ تعمیراتی سامان جیسے جلی ہوئی اینٹیں، سیمنٹ اور لوہا دکھایا گیا ہے۔ فرش سنگ مرمر کی سلیب اور چپس کے ساتھ ہموار ہے۔ مسجد ایک نمازگاہ، برآمدہ اور ایک صحن پر مشتمل ہے جس میں وضو کی جگہ ہے۔ اگر کچھ بات کریں لنگر خانے اور زائرین کے کمروں کے بارے میں تو کمپلیکس کا یہ حصہ دوسری عمارتوں سے پہلے بنایا گیا تھا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا مواد پتھر کی سلیب، چونی کی مارٹر اور چھت کے لیے لکڑی ہے۔ یہ کمپلیکس کے شمالی اور مشرقی جانب مستطیل نما فوموں پر مشتمل ہے۔ مرد اور خواتین زائرین کے لیے الگ الگ کمرے ہیں۔ اگر مقبرے کی تعمیر کے بارے میں بات کی جائے تو مسجد سے جنوب کی طرف مڑتا ہے اور ایک نچلی پہاڑی پر واقع اصل مقبرے کی طرف بڑھتا ہے۔
اس سے 128 قدموں کی پرواز سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ قبر کا حجرہ ایک مستطیل ہال ہے اور اس کی تعمیر پر جدید سیمنٹ اور اسٹیل کی گرڈ دکھائی گئی ہے۔ یہ ہال چوٹی کے ساتھ اسٹیل کی گنبد سے اوپر ہے۔ 3 دروازے ہیں۔ مرکزی دروازہ مشرقی جانب ہے۔ اندرونی طور پر مقبرے کی عمارت کو آیتکار پینل سے پینٹ شدہ پھولوں کی ڈیزائن اور پولی کروم میں پھولوں کی برتنوں سے سجایا گیا ہے۔ کچھ مہر والے سٹوکوں کا کام بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چیمبر کے جنوبی حصے میں ایک بڑی دسی ہوئی محراب ہے جو سٹوکوں میں گلابوں سے مزین ہے اور چھوٹی سائز کی مختلف رنگوں کی شیشے سے مسدود ہے۔ یہ سب کام بہت خالیہ ہے۔ اگر حجرے میں قبروں کی بات کی جائے تو حجرے میں 4 قبریں ہیں۔ درمیان میں بڑی قبر بہادر بابا کی ہے جو اسٹیل کی ریلنگ سے بند ہے۔ باقی 3 قبروں میں بابا کی بیوی، ان کی فوت ہے یعنی کاکا صاحب کے بیٹے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے کی باقیات ہے اور ان میں سے ایک قبر پیروکار کی باقیات ہے۔
تو یہ بہادر بابا کے بارے میں کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔